ایک نہایت شاطر اور ماہر چور نے چوری کی خاطر مہنگا لباس زیب تان کر کے معزز اور محترم دکھائی دینے والے شیخ جیسا حلیہ بنایا اور صرافہ بازار میں سنار کی دکان کے اندر چلا گیا۔ جیسے ہی سنار نے جب اپنی دکان میں وضع قطع سے نہایت رئیس اور محترم دکھائی دینے والے شیخ کو دیکھا جس کا نورانی چہرہ چمک رہا تھا، تو سنار کو ایسا لگا جیسے اس کی دکان کے باغ جاگ اٹھے ہیں۔ اسے پہلی بار اپنی چھوٹی سی دکان کی عزت و وقار میں اضافے کا احساس ہوا۔ سونار نے آگے بڑھ کر شیخ کا استقبال کیا۔ شیخ کے بحروب میں چور نے کہا، آپ سے آج خریداری تو ضرور ہوگی، مگر اس سے پہلے بتائیں کیا آپ کے لیے ممکن ہے کہ آپ اپنی سخاوت سے ہمارے ساتھ مسجد بنانے میں حصہ ڈالیں؟ اس نیک کام میں آپ کا حصہ خواہ ایک درہم حصہ ہی کیوں نہ ہو۔ سونار نے چند درہم شیخ کے حوالے کیے ہی تھے کہ اسی اثنا میں ایک لڑکی جو در حقیقت چور کی ہم پیشہ تھی دکان میں داخل ہوئی اور سیدھا شیخ کے پاس جا کر اس کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور التجائیہ لہجے میں اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے خیر و برکت کی دعا کے لیے کہا۔ سونار نے جب یہ منظر دیکھا تو اس سے رہا نہ گیا اور معذرت خوانہ لہجے میں کہنے لگا، اے محترم شیخ، لا علمی کی معافی چاہتا ہوں، مگر میں نے آپ کو پہچانا نہیں ہے۔ لڑکی نے یہ سن کر تعجب کا اظہار کیا اور سونار سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، تم کتنے بد نصیب انسان ہو، برکت، علم، فضل اور رزق کا سبب خود چل کر تمہارے پاس آ گیا ہے اور تم اسے پہچاننے سے قاصر ہو۔ لڑکی نے شیخ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ فلاں علاقے کا مشہور اور معروف شیخ ہیں جنہیں خدا نے کثرت علم، دولت کے فراوانی اور ہر قسم کی دنیاوی نعمتوں سے مالا مال کر رکھا ہے۔ انہیں انسانوں کے بھلے کے سوا کسی چیز کی حاجت نہیں ہے۔ لوگ ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب رہتے ہیں۔ سونار نے شیخ سے معافی مانگتے ہوئے کہا، شیخ صاحب، میں معافی کا طلبگار ہوں، میرا سارا وقت اس دکان میں گزرتا ہے اور باہر کی دنیا سے بے خبر رہتا ہوں، اس لیے اپنی جہالت کی وجہ سے آپ جیسے برگزیدہ ہستی کو نہ پہچان پایا۔ شیخ نے سونار سے کہا، کوئی بات نہیں، انسان خطا کا پتلا ہے، غلطی پر نادم ہونے والا شخص خدا کو بہت زیادہ پسند ہے۔ تم ایسا کرو، ابھی میرا یہ رومال لے لو اور 7 دن سے اپنا چہرہ پونجتے رہو۔ 7 دنوں کے بعد یہ رومال تمہارے لیے ایسی برکت اور ایسا رزق لائے گا جس سے تمہیں توقع بھی نہ ہوگی۔ چور نے پورے ادب و احترام کے ساتھ رومال لیا، اسے بوسہ دیا، آنکھوں کو لگایا اور اپنا چہرہ پونچھا، تو ایسا کرتے ہوئے وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اس کے گرتے ہی شیخ اور اس کی دوست لڑکی نے سونار کی دکان کو لوٹا اور وہاں سے فوراً رفو چکر ہو گئے۔ اس واقعے کو جب 4 سال گزر گئے اور سونار رو دھو کر اپنا نقصان بھول چکا تھا، تو 4 سال کے بعد پولیس کی وردی میں ملبوس 2 اہلکار سونار کی دکان پر آئے۔ ان کے ساتھ وہی چور شیخ تھا جس کو ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھیں۔ سونار اسے دیکھتے ہی پہچان گیا۔ ایک پولیس والا سونار کے پاس آ کر پوچھنے لگا، کیا آپ اس چور کو جانتے ہیں؟ کیونکہ آپ کی گواہی سے ہی قاضی اسے سزا سنا سکتا ہے۔ سونار نے کہا، کیوں نہیں، اس نے فلاں فلاں طریقے واردات سے مجھے بے ہوش کر کے میری دولت لوٹ لی تھی۔ پولیس والا شیخ کے پاس گیا اور اس کی ہتھکڑی کو کھولتے ہوئے کہنے لگا، تم نے جس طرح دکان لوٹنے کا جرم کیا تھا، ٹھیک اس طرح وہ ساری کارروائی دہراؤ تاکہ ہم طریقہ واردات کو لکھ کر گواہ سمیت قاضی کے سامنے پیش کر کے تم پر فرد جرم عائد کر سکیں۔ شیخ نے بتایا کہ اس طرح داخل ہوا اور یہ کیا اور میری مددگار لڑکی آئی، اس نے فلاں فلاں بات کی، پھر میں نے رومال نکال کر دکاندار کو دیا۔ پولیس والے نے جیب سے ایک رومال نکال کر شیخ کو تھمایا۔ شیخ نے سونار کے پاس جا کر اسی طریقے سے اسے رومال پیش کیا، تو پولیس والا سونار سے کہنے لگا، جناب آپ بالکل ٹھیک اسی طریقے سے رومال کو چہرے پر پھیریں جیسا اس دن پھیرا تھا۔ سونار نے ایسے ہی کیا اور وہ پھر سے بے ہوش ہو گیا۔ شیخ نے اپنے دوستوں کی مدد سے دوبارہ دکان لوٹ لی جنہوں نے پولیس والوں کا بھیس بدل رکھا تھا۔ آج ہمارے ملک کا یہی حال ہے، ہر 4 سال بعد چور بھیس بدل کر ہمارے پاس آتا ہے اور چکنی چپڑی باتوں سے ہم ملک اور عوام کا سامان لوٹ کر پتلے گلے سے نکل لیتا ہے۔ ہر دفعہ ایک نیا منظر، نیا لباس، نیا بحروب، نئی شکل اور ایک نیا حربہ جس سے عوام دھوکہ کھا کر اعتبار کرتی ہے اور آخر میں محافظوں سمیت نکلتا وہی چور ہے۔